خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے دعا کے ذریعے خدا کے قریب آ جائیں۔ اے میرے عزیزو، کیا کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کچھ اہم سوالات موجود ہیں جن کے آپ کے پاس جواب نہیں اور آپ انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو تسلی اور حوصلے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ یہوہ پاک خدا کے قریب جانا چاہتے ہیں؟ دعا کے ذریعہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ کیا خدا ساری دعائیں سنتا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ خدا آپ کی دعائیں سنیں؟ آئیں آج ان باتوں پر غور کرتے ہیں۔ ہمیں کس سے دعا کرنی چاہیے اور ہم کن باتوں کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کہا، ہمیں صرف اپنے آسمانی باپ سے دعا کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح نے خود بھی خدا باپ سے دعا کی۔ انہوں نے کہا، آپ اس طرح سے دعا کریں: اے آسمانی باپ، یا اے ہمارے باپ، جس کا ذکر متی 6:9 میں ملتا ہے۔ جب ہم خدا باپ سے دعا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری دوستی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہم کسی بھی معاملے کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں سنے تو ہمیں اس کی مرضی کے مطابق دعا کرنا ہوگی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہم خدا کی مرضی کے مطابق جو کچھ مانگیں گے وہ ہماری سنے گا۔ پہلا یوحنا 5 اور اس کی 14 یسوع مسیح نے کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ متی 6:9 تک پڑھیے گا۔ ہمیں نہ صرف اپنے ذاتی معاملوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان سب کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے کام کیے ہیں۔ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اپنے دل کا حال خدا کے سامنے کھول۔ زبور 62 اس کی 8 اس لیے ہمیں دل کی گہرائی سے خدا سے دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں اونچی آواز میں یا دل میں بھی دعا کرنا چاہیے، اور کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے وقت کوئی خاص انداز اپنائیں۔ یہوہ پاک خدا ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم گھٹنے ٹیک کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر ہی دعا کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے وقت ایسا انداز اپنائیں جس سے خدا کے لیے احترام ظاہر ہو۔ خدا ہماری دعاؤں کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وہ مختلف طریقوں سے ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہوہ خدا نے ہمیں اپنا کلام بائبل مقدس کی صورت میں دیا، جس کے ذریعہ سے ہمیں اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھنے سے نادان دانشمند بن جاتا ہے،
زبور 19 اس کی 7ویں آیت اور یعقوب پہلا باب 5ویں آیت کو پڑھیں۔ جب ہمیں مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے تو خدا ہمیں اطمینان دے سکتا ہے، اور جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے کسی بندے کے دل میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ خداوند یہوہ پاک خدا ہماری دعا سنے؟ اے میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں سنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ یہوہ پاک خدا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دعا کریں۔ زبور 65 اس کی 2 آیت کو پڑھیں اور پھر ان سوالات پر بات چیت کریں۔ آپ کے خیال میں کیا دعا کا سننے والا چاہتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں؟ اگر ہاں تو کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں سنے تو ہمیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میکا 3 باب 4 آیت اور پہلا پطرس 3 باب 12 آیت کو پڑھیں اور ان سوال پر بات چیت کریں۔ یہوہ خدا کس صورت میں ہماری دعائیں سنے گا؟ ہمیں دل سے دعائیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کچھ دعائیں زبانی یاد کر لیں اور پھر انہیں دہراتے رہیں، لیکن کیا خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسی دعائیں کریں؟ متی 6 باب 7 آیت کو پڑھیں۔ اے میرے عزیزو، آپ کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ دعا کرتے وقت بار بار ایک ہی بات کو نہ دہرائیں؟ ہر دن کسی ایک ایسی نعمت کے بارے میں سوچیں جو خداوند یہوہ پاک خدا نے آپ کو دی ہے اور اس نعمت کے لیے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ ایک ہفتے تک ہر دن ایسا ہی کریں گے تو آپ 7 فرق باتوں کے بارے میں دعا کر سکیں گے۔ اس طرح آپ ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہرائیں گے۔ دعا خدا کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اے میرے عزیزو، دعا کرنے سے ہمیں اچھے اور برے وقت میں کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ بائبل میں ہمیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ دعا کرنے سے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ فلپیوں 4 باب 6 آیت اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں اور یہ سوال اس پر غور کریں۔ سچ ہے کہ دعا کرنے کے بعد ہمیشہ ہماری مشکلات دور نہیں ہو پاتی، پھر بھی ہمیں دعا کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ آپ کن باتوں کے بارے میں خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ کبھی کبھی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی نظر میں دعا کرنا کتنا ضروری تھا؟ متی 14 باب 23 آیت اور مرکس 1 باب 35 آیت کو پڑھیں اور ان سوالات پر خود سے بات چیت کریں اور دوسروں سے بھی۔ یسوع مسیح نے دعا کرنے کے لیے وقت کیسے نکالا؟ آپ کس وقت دعا کر سکتے ہیں؟